یہ کہانی کچھ لوگوں کی ہے جنہوں نے ایک بزرگ کی نصیحت کو نظر انداز کر دیا اور پھر اپنے انجام تک جا پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایک دن جنگل کی طرف نکلے، وہ کئی دنوں تک وہاں رہے، لیکن رفتہ رفتہ ان کے پاس کھانے کا سارا سامان ختم ہو گیا۔ بھوک سے نڈھال وہ ادھر ادھر کھانے کی تلاش میں نکلے، مگر انہیں کچھ نہ ملا۔ یاد تھا کہ عقلمند بزرگ نے جاتے وقت نصیحت کی تھی، جنگل میں کچھ بھی ہو جائے، پتے کھا لینا، گھاس چبا لینا، مگر کسی معصوم جانور کو ہرگز نقصان نہ پہنچانا۔ مگر انسان جب بھوکا ہوتا ہے تو بعض اوقات اپنی انسانیت بھی بھول جاتا ہے۔ انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا اور شکار کی نیت سے جنگل میں نکل پڑے۔ پھر ان کی نظر ایک ننھے ہاتھی کے بچے پر پڑی جو اکیلا تھا، سہما ہوا تھا، اپنی ماں سے جدا۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اس معصوم پر حملہ کر دیا۔ وہ بچہ بھاگا، چیخا، مگر ان لوگوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا، پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا اور پھر اسے مار کر پکا لیا۔ سب نے مل کر اس کا گوشت کھا لیا، مگر ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جسے وہ نصیحت یاد تھی۔ وہ خاموش رہا، شکار سے دور رہا، نہ اس نے ہاتھ لگایا اور نہ ہی گوشت کھایا۔ اکیلا ایک کنارے پر بیٹھا اور صرف گھاس اور پتے چباتا رہا اور سوچتا رہا۔ پھر رات ہو گئی اور سب سو گئے۔ سب ایک ساتھ سو گئے ہیں اور پھر ادھر وہی ماں آئی۔ وہ ہاتھی اپنے بچے کو ڈھونڈنے واپس آئی۔ اپنی جگہ پر پہنچ کر جب بچے کو نہ پایا تو وہ بے قرار ہو گئی۔ وہ ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی، پریشان ہو کر سونے لگی اور پھر اپنی خوشبو کی لکیروں کو محسوس کرتے ہوئے ان لوگوں تک پہنچ گئی۔ سب سو رہے تھے۔ پہلے وہ اس اکیلے شخص کے پاس گئی، چکر کاٹے، سونگھا، لیکن اسے اپنے بچے کی خوشبو محسوس نہ ہوئی تو وہ آگے بڑھ گئی اور پھر ان لوگوں کے گروہ کے پاس پہنچی اور وہاں اسے اپنے بچے کی مہک آ گئی، وہ جو صرف ماں پہچان سکتی تھی۔ اور پھر فطرت نے اپنا فیصلہ کر لیا۔ سب کچھ لمحوں میں ختم ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ سب ہاتھی نے سب کچھ برباد کیا ہوا تھا، سب کو ختم کیا ہوا تھا۔ اکیلا شخص جاگا اور تو اس نے اس منظر کے قدموں سے زمین کو ہلا دیا تھا، کیونکہ یہ منظر قدموں سے زمین کو ہلا دینے والا تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، سوچتا رہا اور پھر ایک گہرا سانس لیا اور پھر واپس اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ آج بھی اگر ہم سوچیں تو سمجھ آتا ہے بزرگوں کی نصیحت کبھی بھی ہلکی نہیں ہوتی۔ فطرت خاموش ہے مگر اندھی نہیں، اور فطرت اپنا فیصلہ خود کرتی ہے۔